انتقال تو حضرت مالک حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی ہو چکا تھا اور انتقال اس لوہار کا بھی ہو چکا تھا جو ان کے پڑوسی میں لوہار رہا کرتا تھا۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا اللہ والا، ایسا بڑا عالم دین، ایسا تہجد گزار، رات بھر ذکر و تلاوت میں رہنے والا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوہار کو ملا وہ مجھ کو نہیں ملا۔ تو لوہار کون سا کام کرتا تھا بھائی؟ کیا عبادت کرتا تھا؟ تو چلنا چاہیے، اس کے گھر کے حال احوال لینا چاہیے کہ آخر کون سا وہ کام کرتا تھا کہ اس کو بہت بڑا مرتبہ مل گیا۔ گئے ان کے گھر چلے گئے، چند روز پہلے کی بات تھی، انتقال چند روز پہلے ہوا تھا۔ اجازت دیے ان کی اہلیہ سے اور کہا کہ بہن میں پردے سے آپ کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمت رکھیں اور صاف لفظوں میں بتائیں کہ آپ کے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا، کب وہ عمل کرتا تھا، کوئی خاص ایسا عمل بتائیے۔ انہوں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں کیوں پوچھ رہا ہوں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتائیے کہ کوئی خاص عمل، کوئی خاص عمل بتائیے، آخر ان کا کوئی خاص عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے شوہر کا ہم خاص عمل کیا بتائیں؟ دن بھر تو ان کا کام تھا لوہا کوٹنا، دن بھر لوہا کوٹتے رہتے تھے اور تھک کر چورا چور ہو جاتے تھے۔ شام کو عشاء کی نماز پڑھ کے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو مارے تھکاوٹ کے سیدھا لیٹ جاتے تھے، اور بغل میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ان کی قرآن کی تلاوت صاف آتی تھی ہمارے گھر میں، کہ وہ تلاوت کرتے رہتے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو کبھی تو وہ تلاوت کرتے، کبھی ذکر کرتے، کبھی تہجد پڑھتے، تو میرا شوہر کبھی کبھی زبان سے ایک جملہ نکالتے تھے، یا اللہ کیا بہتر ہوتا کہ جیسا حضرت عبداللہ بن مبارک کو تیری عبادت کا وقت ملا ہے اور تیری عبادت میں وہ جیسے مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم تو اس حال میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اسی عبادت کریں، کیونکہ اگر ہم جاگ کر کے عبادت کریں گے تو سویرے دن کا لوہا کون ٹوٹے گا؟ دن بھر ہم کو لوہا ٹوٹنا ہے، اب تھکے ہارے ہیں، نیند آ جائے گی۔ تو کبھی تو ایسا موقع ملتا کہ ان کے جیسی ہم بھی عبادت کر لیتے، یہ کبھی کبھار ان کی زبان سے نکلا کرتا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ بس بات آ گئی سامنے، اب سنو ہم سے، میں نے خواب دیکھا ہے اور آج ہی رات کو دیکھا ہے، آپ کے شوہر کو دیکھا، آپ کے شوہر کو تو نہیں لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک کو دیکھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے ہماری باتیں ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ تیرے شوہر کو ملا مرتبہ وہ مجھ کو نہیں ملا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرف کا نتیجہ ہے جو طرف پر وہ بولتے تھے کہ کاش مجھ کو بھی ایسی فراغت نصیب ہوئی ہوتی، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا، میں بھی جو ہے سو قرآن کی تلاوت کرتا، تو صرف اس طرف کی بنا پر، صرف اس طرف کی بنا پر ان کو وہ مرتبہ ملا جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو بھی نہیں ملا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ دن بھر کا لوہا کوٹنا ان کا رائگاں نہیں کیا، ان کا رائگاں نہیں کیا۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو یوں سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ صرف جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اس کی نفی نہیں کرنا، اس کی بڑی حیثیت ہے، بڑی حقیقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت درست ہو، ہمارا معاملات ٹھیک ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑے جوش میں آ کر فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ 3 بار قسم کھا کر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں۔ کسی نے بڑا ڈرتے ڈرتے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ صحابہ کو ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، کس کے بارے میں ایسا ارشاد عالی ہو رہا ہے؟ کون ایسا وہ بدبخت ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ کون ایسا وہ بدنصیب ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی خوش نہیں ہو،
جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، تو ہم لوگ ایمان کا تصور کیا سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بھائی ایمان کیا ہے؟ اگر ہم ناحق کسی کو ستا رہے ہیں یا ہمارے پڑوس میں کوئی شخص پریشان حال ہے اور ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند اگر نہیں کر رہے ہوں تو ہم ایمان والے نہیں۔ اتنا صاف الفاظ ہے۔ اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم کو کوئی دھوکہ دے دے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی جھوٹ بولے، ہماری کوئی غیبت کرے، ہماری کوئی چغلی کھائے، کوئی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں چاہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ بہرحال تو مکمل اسلام جو ہے عبادات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کا انسان۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء ہند کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خوب سنا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا وقت ہے، ٹائم ہے، موبائلوں کے ذریعہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بڑا کردار ہے پورے دیش کے اندر۔ ابھی حال میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حال کی بات نہیں، تازہ معاملہ کہ 12 ایسے نوجوان کہ جو بنا وجہ کے جو ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ مہاراشٹر کا معاملہ ہے، 19 سال یا 17 سال کیس چلا، اور وہ کیس کر تو رہا تھا، کیس جمعیت علماء نے بچی تھی۔ جمعیت علماء کا کردار ہے کہ 17 سال تک کیس لڑا، اور ایسے وکلا کے ذریعہ جو کھڑا ہو جا رہا ہے صرف جا کر کے کورٹ میں اور 10 منٹ بحث کر رہا ہے اور 7 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، 11 لاکھ روپیہ لے رہا ہے۔ اتنا روپیہ خرچ کر کے جمعیت علماء نے ان کو جو ہے 17 سال کے بعد بے جرم رہا کیا کہ نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان پر الزام کیا تھا؟ ان پر الزام یہ تھا کہ یہ ٹرین میں آگ لگائے۔ تو یہ پورے دیش میں یہ ماحول چل رہا ہے۔ تو جو لوگ ناحق ستائے جا رہے ہیں، ناحق پریشان کیے جا رہے ہیں، اور جو کسی بھی طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے ہم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کی جان، ایک شخص کی بیماری صرف اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ اس کے پاس 10-5 ہزار روپیہ نہیں ہے، تو کیا اس کی مدد کر کے اس کی جان نہیں بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک شخص کی جان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ اور ایک شخص کو قتل کر دینا، ایک شخص ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے تو پورے انسانیت کے قاتل ہم مانے جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس دیش میں جو ہے سو جمعیت علماء کا یہی کردار ہے، اور یہ کردار ہے، اور ایسا کردار ہے کہ اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں یا میں نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت، دکھی اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا بھی عبادت۔ تب جا کر کے وہ مفہوم صحیح ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تم کو تو ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، اور کسی کے کام میں چلے پھریں گے تو بھی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اور ابھی جو ہے جمعیت علماء کی مقامی طور پر ایک یونٹ بھی بننا ہے۔ کچھ بات ہمارے حضرت مولانا خورشید صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں، اور ہم لوگ سب 5 آدمی کی ایک جو ہے صحیح یوں کہہ لیجیے کہ جماعت ہے جمعیت علماء کے اعتبار سے، اور یہ جماعت سے الگ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک جو ہے سبجیکٹ ہوتا ہے، جماعت کا ایک سبجیکٹ ہے، نمازوں کو زندہ کرنا، اور جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں ان کو مسجدوں سے قریب کرنا، یہ ان کا ایک سبجیکٹ ہے۔ جمعیت علماء کا بھی ایک سبجیکٹ ہے کہ بھائی جو ہے اس ہمارے پورے دیش میں جو ہے نہ صرف جو ہے سو مسلمانوں کی بلکہ ہر انسان کی مدد کرنا، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، یہ جمعیت علماء کا کام ہے، اور دونوں کام ہمارے اکابرین کا نکالا ہوا ہے۔ لہذا دونوں کام میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ
آپ حضرات ہمیشہ جو ہے کاروبار کرتے ہیں اور جو ہے دیکھ ریکھ سب کچھ کرتے ہیں. ابھی ایسا تک بیٹھے ہیں آپ حضرات اور ہم مولانا خورشید صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اور پھر جو ہے جمعیت کے یونٹ کا کام بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا